کہ شاید شوہر اور بیوی سے بھی زیادہ تعلق ہے، استغفر اللہ۔ اور دین کیا کہتا ہے؟ دیور تو موت ہے، کیا مطلب سخت پردہ کرنا چاہیے، اس سے تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے ساتھ، لیکن وہاں پر کیا ہے، وہ پورا نقشہ ایسا پیش کیا جاتا ہے جیسے بالکل شوہر اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ اسی طرح ساس اور بہو کا معاملہ ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ دو دشمن ہیں، ریسلنگ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، مار کٹائی کرنی انہوں نے، اس کے سوا کچھ نہیں کرنا۔ کیوں بھائی؟ یہ جو ساس اور بہو ہیں، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، یہ انسان تو ہیں، یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ مسلمان بھی تو ہیں، تو کیا کبھی ماں اور بیٹی کا جھگڑا بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اس میں بحث ہوتی ہے کبھی؟ کبھی بحث نہیں ہوتی۔ کیوں بھائی؟ ماں بیٹی کا جھگڑا ہو سکتا تو کیا ساس بہو کا نہیں ہو سکتا؟ وہ انسان نہیں، شیطان ان کو برگلانے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ پھر وہ داماد والے مسائل، بھائی داماد بھی انسان ہے اور اس کے ساتھ بھی انسانی کمزوریاں لگی ہوئی، سسر بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی انسانی کمزوریاں لگی ہوئی۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ اس کے کچھ گوشے اس قدر شدت پر ہیں ہندوانہ تہذیب کے اثر کی وجہ سے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑے جہاد کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ جو ہندوانہ تہذیب و تمدن سے چھاپ ہمارے معاشرے پر آئی ہے۔ اسی معاشرت کے ضمن میں ہمارے کھانے پینے کو دیکھیے، مجھ سمیت ہم میں سے اکثر لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ جو فطری نظام رب کائنات نے دیا اس سے تو ہم کافی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو فطری رویہ تھا، طریقہ کار تھا، اس سے دور ہو رہے ہیں، اور نتیجتاً غیر فطری امور پر گئے تو ایسی ایسی بیماریاں اور مسائل جنم لے رہے ہیں جو فطرت کے خلاف بغاوت کا نتیجہ ہے، ہمارے سامنے آتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر آپ دیکھیں، جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا کہ کھانا پہلے تھا زندہ رہنے کے لیے، اب زندہ رہا جاتا ہے کھانے کے لیے۔ صبح سے لے کے رات تک کچن ہی کچن چل رہا ہے اور ایک بہت بڑا بجٹ اسی پر لگا ہوا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات آ جائیں تو لگتا ہے کہ 5 سال کا 10 سال کا منصوبہ ہے۔ اب تو انٹرنیشنلی شادیاں ہوا کرتی نا، دنیا کے 4-5 ملکوں سے جب تک مہمان نہیں شادی ہو نہیں سکتی ہمارے۔ کئی گھرانوں کا حال تو یہی، ملٹی نیشنل بیسڈ میرج ہماری ہو رہی ہے آج کل۔ جب تک یہ نہیں آئیں گے ہو نہیں سکتی شادی۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو اور اللہ کے رسول کو پتہ بھی نہ ہو، فاطمہ الزہرا کا نکاح ہو، 10-12 صحابہ ہوں، بس باقی پتہ ہی کچھ نہیں۔ وہاں یہ ہوتا تھا ہمارے یہ کہ ایک 5 سال کا منصوبہ، 10 سال کا منصوبہ، اور زندگی بھر لگتا ہے کہ اسی لیے زندہ ہیں، اسی لیے کاروبار کر رہے ہیں کہ 2-4 شادیاں ہماری یا ہمارے بچوں کی ہو جائیں اور ہم سکھ کے ساتھ دنیا سے تشریف لے جائیں واپس۔ یہ زندگی کا مقصد بن گیا۔ پھر بچوں کا حال دیکھیے، آج کل کی بچیوں کا حال کیا ہے، بڑے فخر سے بتاتے ہیں اس کو تو چائے بنانی بھی نہیں آتی، اس کو تو کوکنگ ہم نے سکھائی نہیں۔ ٹھیک ہے، کہاں ہوتی ہے جی؟ بیٹا اسکول میں ہوتی ہے، پھر اکیڈمی جاتی ہے، پھر ادھر ہوتی ہے۔ اکیڈمی سے مراد ٹیوشن کی اکیڈمی، ٹھیک ہے، قرآن اکیڈمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا مجھے۔ اور جناب وہ شام میں پھر وہ دوستوں کے ساتھ اس کی پڑھائی کا معاملہ ہوتا ہے، رات میں اس کو نیٹ وغیرہ کرنا ہوتا ہے۔ تو بس ہم نے بچی کو زیادہ کوکنگ وغیرہ نہیں سکھائی۔ تو ساری ڈگریاں لینے کے بعد 12 شریف خاندان اب بھی جو ہیں، بچیوں نے کرنا کیا ہے، وہ چولہا سنبھالنا ہے، لیکن ہماری بیٹی کو خیر سے جو ہے وہ چائے بنانی نہیں آتی، اس کو کوکنگ تو ہم نے اس کو سکھائی نہیں۔ یہ فطرت کے خلاف بات ہو رہی ہے ساری۔ بچوں کا حال کیا ہے، وہ بقول کسی کے کتابی روبوٹ بن چکے ہیں، ان کے اپنے وزن سے زیادہ ان کے بیگس کا وزن ہوتا ہے، وہ بیچارے لے کر آتے ہیں، اب ان کو ٹرالیاں دینی پڑتی ہیں ہمیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ یا اگر پوش ایریا میں ہم رہتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، تو ایک ملازم ان کے ساتھ دینا پڑتا ہے تاکہ ان کے وہ لگیج کو اٹھا سکے۔ وہ ترس آتا ہے بعض اوقات دیکھ کے، اتنا بوجھ کا معاملہ، پھر اسکول کے بعد ٹیوشن کا معاملہ، اس کے بعد پھر ان کو نیٹ پہ بھی بیٹھنا ہے، اس کے بعد انہیں جم بھی جانا ہے، اور یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ اور وہ تھوڑا مشقت والا کام کہ بیٹا ذرا یہ 10 کرسی ادھر کر دو، پاپا میری تو کمر میں درد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے ماما میں تو تھک جاؤں گی، میں تو تھک جاؤں گا۔ اب یہ کیا ہے، مطلب ہم کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف رکھے۔ بہرحال معاشرت کا گوشہ ایسا ہے، اخراجات کا پہلو، کھانے پینے کا اسٹائل، تقاریب کا معاملہ، آؤٹ لک ہمارا کیسا ہے، شب و روز کی زندگی کیسی ہے، تعلیم کس نوعیت کی بچوں کو ہم دے رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، یہ وہ گوشہ ہے کہ جہاں پہ زیادہ محنت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ چھٹی بات، یہ چھٹا گوشہ اس زمین میں یہ تھا، وہ ہے عدل و انصاف کا معاملہ۔ اس زمین میں کیا ہے کہ گھر میں ایک تو 4 ڈائمنشنز تو یہ آ گئے، والدین، زوجین، اولاد اور بہن بھائی کا معاملہ، اور ساتھ ہی کبھی ذرا فیملی بڑی ہو، جوائنٹ فیملی کا معاملہ آ جائے تو کبھی ساس سسر یعنی دادا دادی بھی ہو سکتی ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ان کے اندر مسائل تو آتے ہیں۔ وہاں دین کا اصولی حکم کیا ہے؟ قوامین بالقسط، تم عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔
بیجا جب طرفداری ہوتی ہے، کبھی ساس بہو کا مسئلہ ہوا اور بیٹے نے اپنی بیوی کی سائڈ زیادہ لے لی تو یہ بھی بیجا بات ہے. ماں جو ہے وہ زیادتی کرے بہو کے اوپر اور بیٹا ماں کا ساتھ دے، یہ بھی زیادتی کا معاملہ ہے بڑا مشکل معاملہ. اللہ ہی آسانی فرمائے تو آسانی ہو سکتی ہے. دیکھیے انسان کو کسی بھی حیثیت وہ گھر میں ہے اپنے طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ بیجا کسی کی طرفداری نہ کرے اور سب کا جو ڈیو رائٹ بنتا ہے وہ دینے کی کوشش کرنا. اور پھر یہ کہ بیجا طرفداری کرتے ہوئے جب جھوٹ بولا جاتا ہے، الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، اس سے وہ شیطان کا منصوبہ پورا ہوتا ہے. برابری یا عدل انصاف میں ایک اور اہم بات کیا ہے؟ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں کو فلاں فلاں چیزیں دی ہیں، میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سب کو برابر برابر دیا ہے تم نے؟ کہا نہیں. کہا میں ایسی بات پہ گواہ نہیں بن سکتا. یہاں برابری کا معاملہ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے برابری کا معاملہ ہے. ہاں انتقال کے بعد جو وراثت تقسیم ہوتی ہے وہ تو شرعی امور کے اعتبار سے ہوگی، لیکن حسن سلوک ہے اور چیزیں ہیں، ان میں بھی عدل و انصاف کا معاملہ رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ 4 بیٹے، ایک زیادہ کماؤ پوت ہے تو اس سے ذرا زیادہ اچھی تعلقات ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اور باقی 3 بیچارے کم کماتے ہیں یا چوتھا کماتا ہی بالکل نہیں ہے، بہت ہی ہلکا پھلکا کماتا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیں، یہ بالکل درست نہیں ہوگا. بہرحال یہ چوتھا نقطہ تھا، ذرا طویل ہو گیا، کہ جس میں ہم نے یہ سمجھا کہ گھر کے نظام حکومت کی یہ چند گوشے ہمارے سامنے آئے: سربراہی کا معاملہ، عبادات کا معاملہ، معیشت کا معاملہ، سیاست کا معاملہ، معاشرت کا معاملہ، عدل و انصاف کا معاملہ. 5ویں بات ہم سب کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہے اور سب سے بڑا اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. آئیے ان کے گھرانے پر بھی تھوڑی سی نگاہ ڈالنے کی کوشش کریں. آپ کے والد کا تو پہلے انتقال ہو گیا تھا، لیکن ابو طالب نے آپ کی سرپرستی بھی کی اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ادب و احترام کیا وہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. آپ کی والدہ کا 6 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا، لیکن حلیمہ سعدیہ جو کہ آپ کی رضائی والدہ تھیں، ان کو بھی میری ماں کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے، آتی تو اکرام فرماتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حلیمہ کی بیٹی کا اکرام کیا. وہ گرفتار ہو کر آ گئی موقع پر کسی غزوے کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آفر دیا، کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرما کر ان کو معاف کر دیا اور ان کے گھر جانے دیا. ایک آپ نے اپنے وفد کو روانہ کیا مصر کی طرف، غور کیجئے گا کتنی دور کی رشتہ داری کو نبھایا. مصر کی طرف روانہ کیا اپنے وفد کو تو کہا کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا. پیچھے سے ان کا تعلق اسماعیل علیہ السلام سے جا کے جڑتا ہے. اتنے دور کے معاملے کو نبھا رہے ہیں تو قریب کے معاملے کو کیسے نبھایا ہوگا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ محبت ہو رہی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کبھی گود میں ہیں، کبھی آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبھی گود میں اٹھا رہے ہیں. اور آج ہمارے بڑوں کا حال یہ ہے کہ ان کو اپنی اولاد کو دینے کے لیے ان کے پاس وقت موجود نہیں. فون کر کے پیٹزا ہٹ پہ یہ کہہ دینا کہ میرے گھر پہ ڈیلیور کر دو، یا میکڈونلڈس والوں کو کہہ دینا کہ یہ پہنچا دو، فلاں کو کہہ دینا یہ پہنچا دو. یہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا ہماری فزیکل پریزنس کا ہمارے بچوں کے لیے. فاطمہ آتی رضی اللہ تعالی عنہا تو آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، اپنی چادر بچھاتے تھے اور اس پر بٹھاتے تھے. بیٹی کی پیدائش پر کیا ہوا؟ برکہ ایک کنیز تھی. جب اللہ کے رسول کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، تو آپ کے پاس برکہ وہ کنیز آئی خوشخبری سنانے کے لیے. اور وہ برکہ کہتی کہ اللہ کے رسول کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ اٹھے اور دوڑتے ہوئے گئے خدیجہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہا، اور باہر سے آپ نے مبارکباد دینا شروع کر دی اور بچی کو گود میں اٹھایا، اس کو چوما اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور اس معاشرے کا حال یہ ہے کہ لوگ یہ بتاتے ہوئے کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، بلکہ خوشخبری بھی نہیں سنانا چاہتے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں اخلاق کیا تھا؟ اما عائشہ نے فرمایا کہ ان کے اخلاق تو قرآن تھے. بی بی خدیجہ گھر والی ہے نا، انہوں نے گواہی دی کہ جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں، جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں، آپ یتیموں اور ناداروں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں. میرا مردوں سے سوال ہے کہ کیا آج ہماری بیویاں ہمارے اخلاق کے متعلق ایک گواہی پیش کریں گی؟
اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا گھر میں اللہ کے رسول کی زندگی کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ آپ عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے، اپنا بستر بچھا لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں جوتے میں پیون لگا لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیا کرتے تھے اور گھر والوں کے ساتھ گھر کے برتن سمیٹ لیا کرتے تھے۔ ویسے تو کھانا کم ہی میسر آتا تھا، 2 مہینے کے فاقے بھی ہوتے تھے، لیکن گھر کے کام میں حصہ بٹاتے تھے۔ آج کو یہ مرد کرے تو ہم کہتے ہیں زن مرید، جوروں کا غلام، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کے رسول کا طرز عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ عورت کے ساتھ عورت کو پیر کی جوتی سمجھنا ہمارے معاشرے کا بھی المیہ ہے۔ عربوں میں سے کسی عرب نے اللہ کے رسول سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ اللہ کے رسول بھانپ گئے رویے کو کہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ کہا نہیں میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں۔ کہا عائشہ کا باپ پسند ہے مجھے۔ بات سمجھ آئی؟ ابو بکر نہیں کہا رضی اللہ عنہ، عورت کو اہمیت دی ہے، بڑا رتبہ دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول کے گھر میں غم بھی تھے۔ 2 بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ بیائی گئی تھیں، طلاق ہو گئی۔ اللہ کے رسول کے گھر میں فاقے بھی آئے۔ اما عائشہ کہتی ہیں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ دنیا میں آئے تو والد نہیں تھے، 6 برس کے ہوئے تو والدہ تشریف لے گئیں، 8 برس کے ہوئے تو دادا بھی چلے گئے تھے۔ اللہ کے رسول کو بیٹے دیے اللہ نے 2، چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے۔ اللہ کے رسول کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ جس پہ زکوٰۃ لاگو ہو۔ ہاں اللہ کے رسول کے گھر میں فاقے ہو گئے، لیکن سوال کرنے والے کے سوال کو ضرور پورا کیا گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ فجر کی نماز ادا کر کے آتے ہو، پوچھتے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ آج تو گھر والے فرماتے کہ کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ٹھیک ہے آج میرا روزہ ہے۔ کہاں ہم روتے ہیں کہ ہمارے کھانے کے موقع پہ 2 ڈشیں نہیں، 3 ڈشیں نہیں، اور کہاں حال یہ ہے کہ فاقے اس گھر میں آئے جو اس کائنات میں سب سے قیمتی گھر تھا، جس گھر والے کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آفر دی کہ آپ چاہیں تو مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں اور تیری رضا کے اوپر راضی رہوں اور صبر کروں۔ یہ 5ویں بات میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے حوالے سے۔ 6ٹھی بات وہ یہ ہے کہ گھر کے معاملات میں اہم ترین اصولی ہدایت کیا ہے؟ وہ ہے تقوی۔ سورہ البقرہ، اسی طرح سورہ نساء، اسی طرح سورہ حجرات اور دیگر مقامات پر، سورہ طلاق اور دیگر مقامات پر جہاں جہاں قرآن نے خاندانی ہدایات دی ہیں، بار بار تقوی کا ذکر کیا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف دل میں، باپ کے دل میں، ماں کے دل میں، شوہر کے دل میں، بیوی کے دل میں، اولاد کے دل میں، بھائی کے دل میں، بہن کے دل میں، ساس کے دل میں، بہو کے دل میں، سسر کے دل میں، بھاوج کے دل میں، نند کے دل میں، دیور کے دل میں، جیٹھ کے دل میں، جب تک یہ خوف خدا نہیں پیدا ہوگا یہ گھر کے معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ اس کی محنت اپنے گھروں میں ہم کریں کہ بار بار اللہ کا تقوی، اس کی یاد دہانی، بار بار اللہ کا تقوی، اس کی یاد دہانی ہو۔ یہ اصولی بنیادی ہدایت بار بار قرآن حکیم میں خاندانی معاملات کے حوالے سے بیان کی گئی۔ 7ویں بات، اللہ کے نزدیک اصل رشتہ خون کا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا، وہ عذاب میں مبتلا ہوا۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں نافرمان تھی، عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ وہ نافرمان، وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ قریبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، لیکن اللہ کے قدر نہیں۔ خونی رشتوں کا عالم تو کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا سورہ عبس کے آخر میں آیت 34 سے 37، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ انسان دور بھاگے گا اس دن اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی کہ مجھے کسی طرح عذاب سے بچا لیا جائے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اللہ کے ہاں اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ یہی وجہ قرآن نے کہا سورہ الطور آیت نمبر 21 میں، ایمان کا رشتہ ہو تو اللہ وہاں جمع کر دے گا۔ جنتی فیملی کیسی ہوگی؟ سورہ طور آیت 21 فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ جو ایمان لائے اور جن کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے۔ ممکن ہے درجات کے اعتبار سے کوئی نیچے ہو، اللہ اوپر لے جا کر ملا دے گا۔ اللہ اس رشتے کو ہمیں ہمارے گھروں میں
परवान चढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। असल रिश्ता कौन सा? ईमान का रिश्ता। 8वीं बात, मेरा और आपका असल घर यहां नहीं है, ये सारे किराए के घर हैं। जिसको आप और मैं कहते हैं ना ओनरशिप का है, मेरा है, ये भी किराए का है। इन द सेंस कि छोड़ के जाना है, लौटना है। व इन्ना इलैहि और राजिऊन का मामला वो है। हिया दारुल करार, हमेशा का घर। मसाकिन तय्यबा, पाकीज़ा मकानात। युजज़ौन अल-गुरफ़ा, अल्लाह उनको बाला खाने जन्नत के अता फरमाएगा। इसी की दुआ की थी बीबी आसिया ने। फिरौन जैसे शख्स का महल हो, महलात और न जाने क्या कुछ आसाइशें और अय्याशियां, लेकिन वो अल्लाह की बंदी सूरह तहरीम के आखिर में है, मेरे रब मुझे जन्नत में घर अता फरमा दे, वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन जालिमों के जुल्म से और शर से मुझे बचा ले, मुझे जन्नत में घर अता फरमा दे। वो महल उनके लिए महल नहीं था, वो आसाइशें उनके लिए आसाइशें नहीं थी, वो वबाले जान थी जो अल्लाह की नाफरमानी के साथ थी। ऐ मेरे रब मुझे जन्नत में एक महल अता फरमा दीजिए। तो भाई मेरा आपका असल घर वो इधर नहीं, वो उधर आखिरत के अंदर है। जरा सोचिए, आज अपने मकानात को तामीर करने, सजाने, बनाने, संवारने, आबाद करने कितनी फिक्र करते हैं हम उसकी। अपने बच्चों को, घर वालों को आसाइश फराम करने के लिए कितनी कोशिश फिक्र करते हैं। क्या हमें फिक्र है कि ये बीवी, ये औलाद, ये घर वाले हमारे साथ जन्नत में हो, हम भी जन्नत में हो, ये भी हमारे साथ जन्नत में हो? क्या वहां आसाइशें फराहम हो जाएं, वहां नेमतें मिल जाएं, वहां राहतें मिल जाएं, हमेशा का साथ मिल जाए? क्या इसकी फिक्र कोशिश हमें है? इसी ज़मीन में नवी बात, कुरान कहता है सूरह तहरीम आयत नंबर 6 में, नवी बात है असल जिम्मेदारी घर के हवाले से क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन बनेंगे पत्थर और इंसान। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, बड़े सख्त मुकर्रर हैं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वही करते जिसका उन्हें हुक्म दिया गया, और वो क्या है? नाफरमानों को अजाब देना। कम तरीन अजाब क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम तरीन अजाब यह होगा, बुखारी की हदीस है, एक शख्स को अंगारों पर मबनी जूतियां पहनाई जाएंगी, जिसके तस्मे भी अंगारे के होंगे। वो पहनेगा तो पूरा वजूद खोलेगा, उसकी खोपड़ी इस तरह खोलेगी जैसे चूल्हे के ऊपर हांडिया खोलती है, और वो ये समझेगा कि ये सबसे बड़ा अजाब है जो मुझे दिया जा रहा है, हालांकि वो जहन्नम का कम तरीन अजाब होगा। हमारे बच्चे की उंगली जल जाए बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी बीवी का हाथ जल जाए बर्दाश्त कर सकते हैं, चूल्हे की आग थोड़ी सी लम्हे के लिए हम बर्दाश्त कर सकते हैं उसको। आदमी की चूल्हे हिल जाती है वजूद की, एक एक जो है जर्रा वजूद का हिल जाता है अगर एक मरतबा चूल्हे की आग इंसान के वजूद पर लग जाए। कितना हम कोशिश करते हैं इस कराची की गर्मी से अपने घर वालों को बचाने के लिए। एक नहीं 2 पंखे लगा दिए, एसी ने स्प्लिट एसी लगा दी, 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, गाड़ी में भी डाल दिया, इंस्टीट्यूशन भी वो जो सेंट्रली एयर कंडीशनड हो घर में भी लगा दिया। ओ भाई, कब्र की गर्मी से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? जहन्नम की गर्मी से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? ए ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। 10वीं और आखिरी बात, 10वीं बात मेरे भाई ये है कि आज हमें बड़ी परेशानियां हैं। हाँ, लाइट नहीं है, गैस कम हो गई, पेट्रोल महंगा है, सीएनजी महंगी हो गई, कारोबार में नफा कम हो गया, बच्चा एग्जाम में क्लियर नहीं हुआ, वो प्लॉट मिस हो गया, ये सस्ता बिक गया। मेरे और आपके ये गम हैं, इन गमों की नफी नहीं। देखिए गौर करें, को रसूलुल्लाह के भी गम थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या गम उनको रातों को खड़ा करता था, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अबू जहल के पास जा रहे हैं, अबू लहब के पास जा रहे हैं, क्या गम है कि ये जहन्नम की आग से बच जाएं? उम्मत का गम था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हम अपनी जात से बढ़कर भी सोचते हैं उम्मत के मुताल्लिक। इस पाकिस्तान में 5 करोड़ लोगों को एक वक्त का खाना मिलता है, यूएनओ की नई रिपोर्ट के मुताबिक। खुदकुशियां यहां बढ़ रही, हमें फिक्र नहीं उसकी। इसलिए हम कीड़े मकोड़े जैसे छोटे छोटे गमों को पाल रहे हैं, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन और न जाने किस किस का शिकार हो रहे हैं। इतने बड़े गम को हम भूल गए। अल्लाह के रसूल का गम क्या था? उम्मत का गम था। हजरत आसिया का गम था कि मुझे जन्नत में घर मिल जाए। बीबी आयशा का गम भी याद रखें।
اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے رخسار مبارک پر بی بی عائشہ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. آپ نے پوچھا عائشہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا مجھے جہنم کی آگ کی یاد آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم ترین شخصیت کائنات کی محمد رسول اللہ، ان کی زوجہ، ساری کائنات کی عظیم ترین خواتین میں سے ایک، مجھے جہنم کی آگ کی یاد آ گئی تھی، اس لیے میں رو پڑی. آج اس غم کو اگر ہم غم بنا لیں تو بتائیے یہ بچوں کا غم اور یہ بجلی کا غم اور یہ کاروبار کا غم اور یہ چھوٹے موٹے غم کوئی غم ہے؟ کہاں یہ غم ہے؟ لیکن امت کے غم کو ہم نے غم سمجھا، اور وہ سب سے بڑا غم نبأ عظیم و عظیم معاملہ قیامت کا، وہ غم ہے ہمارے لیے؟ نہیں. تو یہی چھوٹے چھوٹے غم یہ پہاڑ جیسے غم بن جائیں گے، رائی کا پہاڑ بنے گا. لیکن اگر یہ امت کا غم ہمارے دلوں میں ہو اور وہ آخرت کا غم ہم پال لیں تو یہ سارے غموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور ہم سکون کے ساتھ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے. یہ 10ویں بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اصل غم کیا ہے. امت کے غم کو پالیں، آخرت کے غم کو اختیار کر لیں تو یہ چھوٹے موٹے غم جو روزانہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، ان غموں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا. یہ آج کی ہماری گفتگو رہی ہمارا گھر اور ہم کے موضوع پر. اصل یہ نہیں، اصل وہ کا معاملہ، لیکن اس اصل کی تیاری ادھر کرنی ہے جس کے لیے ہم نے 10 باتیں سمجھی. قرب کا معاملہ انسانیت میں، اللہ چاہتا ہے کہ گھر بنے، شیطان چاہتا ہے کہ گھر ٹوٹے. تیسری بات، گھر کے 4 امیڈیٹ ڈائمنشنز، زوجین، والدین، اولاد، بہن بھائی. چوتھی بات، گھر کے نظام حکومت کے کچھ گوشے ہم نے سمجھے. 5ویں بات، اللہ کے رسول کے گھر کی چند جھلکیاں ہم نے دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم. 6ٹھی بات، اصل اصول ہدایت، تقویٰ کی روش کو گھر میں پیدا کیا جائے. 7ویں بات، اصل رشتہ خونی رشتہ نہیں، ایمان کا رشتہ. 8ویں بات، اصل گھر ادھر نہیں وہ آخرت میں ہے. 9ویں بات، اصل ذمہ داری صرف مادی ضروریات کو پورا کرنا نہیں بلکہ روحانی ضروریات کو پورا کرنا اور اس اصل گھر آخرت کی فکر کرنا. اور 10ویں بات، اصل غم ادھر کا نہیں امت کا غم ہے اور وہ آخرت کا غم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق دے، اور جس اللہ نے آج اس مختصر زندگی میں ہمیں جمع کیا، اللہ اس جنت الفردوس میں بھی ہماری فیملیز کو جمع فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.